حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ اللہ کی بارگاہ کریم میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، بدر میں تو نے مجھ سے عبیدہ کو قبول فرما لیا۔ عبیدہ بدر کے کون سے شہید ہیں؟ حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں کہ یا اللہ بدر میں تو نے مجھ سے عبیدہ کو قبول فرما دیا، احد میں تو نے حمزہ کو قبول کر لیا، اب میری خواہش یہ ہے کہ علی کو میرے لیے زندہ رکھ۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ علی کو میرے لیے زندہ رکھ۔ حضور نے تو پیش کر دیا نا، لیکن حضور کی نظر کہاں دیکھ رہی ہے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کتنے کام لینے تھے۔ حضور فرما گئے تھے کہ علی آج تم قرآن کی تنزیل پہ لڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم قرآن کی تعویل پہ لڑو گے۔ تنزیل پہ لڑنے کا مرحلہ تو تھا، لیکن تعویل پہ لڑنے کا مرحلہ اس سے بھی دشوار تھا، اور یہ وہی لڑ سکتا تھا جو تلوار کا بھی دنی ہو اور علم کا بھی دنی ہو۔ اس لیے کہ تعویل پہ لڑنا صرف تلوار کا کام نہیں تھا، تعویل پہ لڑنے کے لیے علم بھی درکار تھا، اور ایسی جامع شخصیت جو رزم کی بھی دھنی ہو اور بزم کی بھی دھنی ہو، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ عرض کرنی تھی کہ یہ حضور کے احسانات ہیں، اس سارے خانوادے کے احسانات ہیں۔ سب سے پہلے قربانی دینے والے لوگ وہ ہیں، ہمیں بچانے والے لوگ وہ ہیں، دنیا میں ہمارا وسیلہ وہ ہے، آخرت میں ہمارا وسیلہ وہ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سرفراز اور عزت افزائی انبیاء کی ہوگی، اور اس کے بعد شہداء کی ہوگی، اور شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں، اور وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کریم ان کی سفارش کو قبول کرے گا، اللہ کریم ان کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ ہمیں بھی ان غلاموں کے زمرے میں شامل کر لے جن کی سفارش کرنے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ مجھے زیادہ حاضری نہیں دینی، میری خواہش تو یہ تھی، ابھی یہ شاہ صاحب نے تحقیق کی ہے، یہ ہر مرحلے سے گزرے ہیں، ایک شخصیت کا پورا خاکہ ان کے پیش نظر ہے۔ کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہوتا، کتنی ورق گردانی انہوں نے کی ہوگی، سارے تذکرے دیکھے ہوں گے، عربی کے ماخذ دیکھے ہوں گے، اردو کے ماخذ دیکھے ہوں گے، تاریخ کے اوراق انہوں نے کھنگالے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک روایت ہوتی ہے، مہمانوں کی عزت افزائی بھی مقصود ہوتی ہے، تو میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ بات کرتے اور ہم بڑی سعادت کے ساتھ ان کی بات کو سنتے اور اپنے لیے بھی اسے سامان صد اعزاز و افتخار سمجھتے۔ مجھے حکم ہے میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے